بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو قطر اس گیم میں بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے, اس لیے ہم اس پوری ویڈیو میں جانیں گے قطر کا رول آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور قطر کا رول جو ہے اس ٹائم وہ اس پوری گیم میں کیا ہے. سو ہیئر وی گو. Qatar, which has acted its mediator alongside Egypt in talks on ceasefire in the almost 2 years war in Gaza, condemned the actions as cowardly and called it a flagrant violation of international law. اب قطر جو ہے اس کی طرف سے ایک میسیج آیا ہے, قطر نے کنڈیم کیا ہے پہلی بار تو اس اٹیک کو, اور کہا ہے کہ یہ بزدلی کا ایک کام کیا ہے اسرائیل نے, اسرائیل کو اس طرح کا اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے موقع پر جب قطر جو ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان میڈیشن کی بات کر رہا ہے along side with Egypt. اب اسرائیل کی طرف سے ہمارے پاس کچھ سورسز ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں. اسرائیل کی کچھ سورسز نے رائٹرز نیوز پیپر کو بتایا کہ دا اسٹرائک واز ایمڈ ایٹ ٹاپ حماس لیڈرز انکلوڈنگ خلیل الحیہ, اٹس ایگزائل غزہ چیف اینڈ ٹاپ نیگوشیٹر. اب غزہ کے اور حماس کے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر ہیں, ان کا نام ہے خلیل الحیہ. خلیل الحیہ صاحب حماس کی لیڈرشپ کو سپورٹ بھی کر رہے تھے ملیٹریلی, اور مور امپورٹنٹلی نیگوشیشنز بھی یہ کر رہے تھے. اب نیگوشیشنز کیسے ہوں گی, کون کرے گا حماس کی طرف سے, یہ بھی ایک سوال ہے, کیونکہ حماس کی جو ٹاپ لیڈرشپ اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہے وہ صرف اس ٹائم جو ہے وہ قطر میں بیٹھی ہوئی ہے. اب بہت سارے لیڈرز کو مار دیا گیا اس ایئر اسٹرائک میں, تو آبویسلی اب آنے والے دنوں میں نیگوشیشنز کرنا مشکل ہوگا. اسرائیل کو غزہ میں معاملات مشکل ہوں گے کیونکہ حماس کی جو فورسز ہیں وہ اسرائیل پہ آنے والے دنوں میں اٹیک بھی کر سکتی ہیں. ابھی سچویشن کیا ہے اس ٹائم دوحہ کی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر پہلے کی. اکارڈنگ ٹو آور سورسز several blasts were heard in Qatar Doha, which has been witnessed by a lot of people including the Reuters newspaper. Plumes of black smoke were boiling from the city petrol station. تو بہت سارے علاقوں میں جب یہ ایئر اسٹرائکس ہوئی ہیں جہاں پہ حماس کی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو ٹویٹر پہ, آپ کو ایون یوٹیوب پہ بھی جو ویڈیوز ہیں آپ کو یہ ویڈیوز نظر آئی ہوں گی کہ بہت ساری سموک جو ہے وہ اڑ رہی ہے. تو اٹ از ویری انپریسیڈنٹڈ جو اسرائیل نے یہ آپریشن کیا ہے. اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اسرائیل نے جو آپریشن کیا ہے اس میں تقریباً 2 سے 3 F-35 فائٹر جیٹس شامل ہیں جس سے انہوں نے یہ ایئر اسٹرائک کی ہے. اس میں F-16 فائٹر جیٹس کا ہونا مشکل ہے کیونکہ F-16 اور اگر F-35 فائٹر جیٹس کا کمپیریزن کریں تو F-35 فائٹر جیٹ کی جو ایکوریسی ہے وہ بہت بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو F-16. F-16 بھی بہت اچھا تیار ہے لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں تو دس از مائی پرسنل اسیسمنٹ, دس از مائی انٹرنل اسیسمنٹ کہ اسرائیل نے F-35 فائٹر جیٹس یوز کیے ہیں اینڈ ان کی جو رینج ہے وہ 2 سے 3 F-35 فائٹر جیٹس کافی تھے اس پوری ایئر اسٹرائک میں. اگلی بات آپ کو بتاؤں گا, اب اسرائیل کے ایک سینئر اسرائیلی ملٹری آفیشل نے جو ہے وہ سی این این کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ دیٹ امنگ دوز ٹارگیٹ واز حماس چیف نیگوشیٹر خلیل الحیہ, وی آر ویٹنگ فار دا ریزلٹ آف دا اسٹرائکس. ابھی اس ٹائم ہمارے پاس جو کنفرمیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس بلڈنگ کے اوپر ایئر اسٹرائک کی گئی ہے اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ حماس کی جو چیف نیگوشیٹر تھے, بہت ٹاپ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی, اس میں خلیل الحیہ صاحب بھی تھے. ابھی اس ٹائم جو بہت سارے انڈیپینڈنٹ نیوز چینلز جو ہیں CNN, BBC, ایون رائٹرز, ایون اسرائیل کی طرف سے بھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ ان میں اس بلڈنگ میں یہ صاحب تھے اور اس بلڈنگ میں ان کو مار دیا گیا ہے. لیکن ابھی تک حماس کی طرف سے کوئی انفارمیشن نہیں آئی, حماس نے نہ ابھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے نہ کنڈیم کیا ہے کہ خلیل الحیہ صاحب جو ہے وہ مارے گئے ہیں. بٹ اکارڈنگ ٹو آر سورسز, جو میں اس ٹائم پورے دنیا کے میڈیا کو دیکھ رہا ہوں, اپنے سورسز سے بات کر رہا ہوں, اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن خلیل الحیہ صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, ان کو مار دیا گیا ہے. وہ اس ایئر اسٹرائک میں اس بلڈنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جب یہ ایئر اسٹرائک کی اسرائیل نے, غالباً F-35 فائٹر جیٹ سے اسرائیل نے یہ ایئر اسٹرائک کی ہے. ابھی اسرائیل کی طرف سے جو موقف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ویٹنگ فار دا ریزلٹ. ابھی انہوں نے کنفرم نہیں کیا کہ یہ مارے گئے ہیں خلیل الحیہ صاحب, لیکن انفارمیشن یہی آ رہی ہے کہ یہ مارے گئے ہیں, لیکن ابھی پراپر طور پہ گورنمنٹ کے آفیشیلس نے کوئی گورنمنٹ لیول پر اس بات کو انڈورس نہیں کیا. اب قطر کی طرف سے میسج آ گیا کیونکہ قطر نے اس چیز کو کنڈیم کیا ہے بیکاز obviously قطر کی ٹیریٹری پر یہ معاملہ ہوا, یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا. ایون قطر میں بھی کسی نے یہ نہیں سوچا تھا, ایون حماس کی لیڈرشپ بھی یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ قطر میں جا کے اسرائیل جو ہے وہ اسٹرائک کر دے گا, جو بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ قطری فارن منسٹری ہے, قطری فارن منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں مسٹر ماجد الانصاری صاحب, ماجد الانصاری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے تھوڑی دیر پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ دا کاورڈلی اسرائیلی اٹیک targeted residential building housing several members of the Hamas political bureau in Doha. While strongly condemning the attack,
The state of Qatar emphasized that it will not tolerate this reckless and irresponsible Israeli behavior. अब इसराइल की तरफ से जो है मैसेज ये आ गया, मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल में जो कतर की एम्बेसी है, कतर की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसके एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये जो अटैक किया गया है ये बहुत गलत अटैक है, कतर कंडेम करता है इस चीज़ को, कतर इस चीज़ से खुश नहीं है कि इसराइल ने रेजिडेंशियल इलाके पे हमला किया जहाँ पे पॉलिटिकल क़यादत बैठी हुई थी हमास की। ये जो क़यादत थी हमास की, ये पॉलिटिकल क़यादत थी, ये कोई फाइटिंग फोर्स नहीं थी, ये बेसिकली मीडिएशन करती थी अमेरिका के साथ, कतर के साथ, इजिप्ट के साथ और मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल के साथ। अब इसको मार दिया गया है, तब ऑब्वियसली कौन निगोशिएशन करेगा इनकी जगह पे, ये भी एक सवाल है। अब इसराइल के कुछ सोर्सेज जो है हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। The Israeli sources spoke with the CNN recently, and they said that the United States was informed ahead of the strike. CNN has reached out to the White House and State of Department for the comment, but they did not say anything. अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये बात कि CNN के कॉरेस्पॉन्डेंट्स की बहुत सारे इसराइली ऑफिशियल से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि दोहा पे स्ट्राइक करने से पहले वो अमेरिका के पास गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब से इजाज़त ली, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजाज़त दी है, उसके बाद ये स्ट्राइक हुई है। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इस चीज़ को जो है वो इंडोर्स करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि आप इस डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आंख मार दी कि ठीक है आप ग्रीन लाइट दी, आप दोहा पे जाके स्ट्राइक कर दें। अब ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब अमेरिका की 10,000 फौजी जो है इस टाइम दोहा के एक एयर बेस में बैठे हुए हैं जिसका नाम अल उदय है। सो इट इज़ वेरी कंसर्निंग फॉर द पीपल इन दोहा के अमेरिका की फोर्सेज को नहीं रोक सकी और इवन अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी है। अब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू साहब, उनका जो ऑफिस है, उनके ऑफिस से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया, वो मैं आपको बताता हूं। नेतन्याहू साहब के ऑफिस से ये स्टेटमेंट आया कि टुडेज एक्शन अगेंस्ट द टॉप टेररिस्ट चीफ स्टैंड ऑफ हमास was a wholly independent Israeli operations. Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel take fully responsibility. तो इसराइल की तरफ से, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये मैसेज आया कि ये सारा अटैक जो है ये इसराइल ने प्लान किया था, ये ऑपरेशन भी इसराइल का था, इसमें कामयाबी भी इसराइल की है। तो एक तरह से इसराइल कतर को ये मैसेज देना चाह रहा है कि इसमें अमेरिका शामिल नहीं है, ये इसराइल ने ही अटैक किया है, इसमें इसराइल के अलावा कोई थर्ड पार्टी नहीं है। और मैं भी ये समझता हूँ कि अमेरिका ने ग्रीन लाइट दी होगी अटैक करने की, लेकिन अमेरिका ने ये नहीं कहा होगा कि मैं आपका साथ दूंगा इसमें, ये इसराइल का अपना ऑपरेशन था। अच्छा, अब अमेरिका की ग्रीन लाइट लेना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, हाँ, कतर के अंदर अमेरिका की पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज खड़ी हुई हैं इस टाइम, ओके, विच